ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ فری انرجی کی جو ایکسپریشن ہے ایکسکیوز می فری انرجی کی ایکسپریشن یہ ہے، اور ہم ایک اس قسم کے سلوشنز ڈھونڈ رہے تھے جو کہ وچ ہیو اسفیریکل سیمیٹری اباؤٹ دا اوریجن. اور اس میں جو ہے ہم اگر پچھلا ریکال کریں تو جو آرڈر پیرامیٹر فیلڈ ہے اس کے اس قسم کے ہم سلوشنز تلاش کر رہے تھے، اور جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایف آف آر جو ہے ہم ڈٹرمن کریں. این جو ہے یہ ایک انٹیجر ہے اور اس کو ہم وائنڈنگ نمبر بھی کہتے ہیں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اچھا، پچھلے وجہ سے بات ہو رہی تھی کہ اوریجن آف دا ورٹیکس سے اگر آپ بہت دور چلے جائیں تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ وورٹیکس کا افیکٹ نہیں رہے گا اور ایک آپ کو یونیفارم سلوشن ملے گا، اور یونیفارم سلوشن یہ ہے. اب آگے چل کے میں جگہ جگہ یہ ٹلڈا کے نشان نہیں لگاؤں گا، بٹ اس میں صرف فیکٹرز آف 2 جو ہیں ابزارب ہوئے ہوئے ہیں یا ہاف ابزارب ہوا ہے، تو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یونیفارم سلوشن ہے یہ ہمیں مل جائے وین وی آر فار اوے فرام دا وورٹیکس کور، جو کہ اوریجن ہم کسے کہہ رہے ہیں، آر از اکول ٹو 0. سو اف یو گو ویری فار اوے فرام دیٹ دین we expect the order parameter field to be uniform in space. ہمارا زیادہ انٹرسٹ یہ ہوگا کہ کلوز ٹو دا وورٹیکس کور جو ہے ایف آف آر کی کیا فارم ہے وہ ہمیں نہیں، یہ تو ہم نے فزیکل گراؤنڈس پہ یہ ہم نے ایزیوم کر لیا، لیکن کلوز ٹو دا وورٹیکس کور ایف آف آر کیا ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے ایف آف آر ڈٹرمن کرنا ہے اس ایکسپریشن سے فار ایچ ویلیو آف این. اب اس میں جو n از اکول ٹو 0 سلوشن ہے نا، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں اس ایکسپریشن کو، لیٹس گو بیک ٹو دس ایکسپریشن، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو n از اکول ٹو 0 سلوشن ہے، یعنی کہ جب n از اکول ٹو آپ 0 ادھر ڈالیں گے تو یہ ٹرم جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. تو آپ کے پاس باقی جو ایکسپریشن رہ جاتی ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، اور اس میں دیکھا ہے ہم نے کہ جو گلوبل منیما ہے وہ اس یونیفارم سلوشن ہی پہ ملتا ہے، یعنی کہ گلوبل منیمم آف دا فری انرجی کورسپونڈس ٹو دس یونیفارم سلوشن. نیا فیچر جو ادھر آتا ہے وہ آتا ہے جب آپ n جو ہے آپ کا ہے وہ نان زیرو ہو، یعنی n از اکول ٹو 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، تو پھر یہ ٹرم جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں اس ٹرم کے کنٹریبیوشن کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے فار n از اکول ٹو 0 یعنی اسپیس میں جو یونیفارم سلوشن، اسپیشلی یونیفارم کا مطلب ہے اسپیس میں جو یونیفارم سلوشن ہے، یعنی بیسکلی جو ہے یہ اوپر جو دیا ہوا ہے یہ والا سلوشن، دس وڈ بی دا سلوشن دیٹ یو ہیو، دس وڈ بی دا گلوبل منیمم سلوشن فار اسپیشلی دا اسپیشلی یونیفارم solution applies and it holds for all r. ٹھیک ہے نا. اگر n از اکول ٹو 0 ہے، آرڈر پیرامیٹر وائنڈ ہی نہیں کر رہا، یعنی اس طریقے سے وائنڈ ہی نہیں کر رہا، یعنی کہ ایک طرح وائنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے ایک طریقے سے گھما دیا، وہ گھوم ہی نہیں رہا. تو اگر آرڈر پیرامیٹر گھوم ہی نہیں رہا تو پھر جو گلوبل منیمم سلوشن ہے وہ یہ یونیفارم سلوشن ہے فار آل آر، ناٹ اونلی ایٹ آر لارج بٹ ایٹ اسمال آر کلوز ٹو دا اوریجن بھی
یہ جو ہے یہ سلوشن جو ہے ہولڈ کرے گا اس کیس میں جب n از اکول ٹو 0. Now the question obviously is, what is the solution for n not equal to 0? What is the solution f of r for n not equal to 0? This will be the vortex solution. This will be the vortex solution. Vortex solution. ٹھیک، یہ میں نے کوٹس میں ویسے لکھ دیا. اب ہم ایک یہ ٹرم vortex ادھر فارملی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسا سولوشن جس میں نان زیرو n ہے، انٹیجر ہے، اور یہ بیسکلی وائنڈنگ آف دا آرڈر پیرامیٹر فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آرڈر پیرامیٹر کتنی دفعہ وائنڈ کر رہا ہے. n از اکول ٹو 1 وڈ بی ایک دفعہ یہ گول چکر لگاتا ہے. جیسے آپ ایک دھاگے کو کسی سلنڈر کے ارد گرد گھما رہے ہوں، تو ایک دفعہ اگر آپ نے وائنڈ کیا ہے تو n از اکول ٹو 1 ہے، دو دفعہ کیا ہے تو n از اکول ٹو 2 ہے، اینڈ سو فورتھ. So this corresponds to what we sometimes call winding number. n جو ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے وائنڈنگ نمبر کو. n is equal to 0, there is no winding. n is equal to 1, single winding. اور اس طریقے سے and it is topological in nature in the sense کہ یہ جو وائنڈنگ ہے یہ اسموتھ ڈیفارمیشن سے تھوڑا سا چینج کرنے سے تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ ٹوپولوجیکل پراپرٹیز وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسموتھ ڈیفارمیشن سے تبدیل نہ ہو. تو وائنڈنگ نمبر ایک اس قسم کی پراپرٹی ہے، یعنی یہ انٹیجر ویلیو ہے وائنڈنگ نمبر کی. آپ نے اگر ان وائنڈ کرنا ہے تو پوری رسی کو یا دھاگے کو گھما کے نکالنا پڑے گا. آپ نے n از اکول ٹو 1 سے 0 پہ جانا ہے تو پھر وہ دھاگا پورا انوائنڈ کرنا پڑے گا. تو اس کو دھاگے کو تھوڑا سا کھینچنے سے، پل کرنے سے یا پش کرنے سے وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹوپولوجیکل پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز سمجھی جاتی ہیں جو کہ اسموتھ ڈیفارمیشن سے چینج نہ ہو. اسموتھ ڈیفارمیشن سے مراد ہے کہ کوئی ڈراسٹک چینج جس طرح کاٹنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ وائنڈنگ نمبر کو 0 کرنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اس رسی کو ہی کاٹ دیں اور آپ پھر علیحدہ کر دیں. جب بہت زیادہ کوئی گرہ لگ جاتی ہے تو کئی دفعہ مجبوراً آپ وہ کاٹ دیتے ہیں. مگر ٹوپولوجیکل پراپرٹیز میں کے حوالے سے آپ کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کاٹیں. یہ ضرور آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس میں اسموتھ ڈیفارمیشن کریں، آہستہ آہستہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی کرتے کریں. تو وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے جو ہے وائنڈنگ نمبر چینج نہیں ہوتا. وائنڈنگ نمبر کے لیے آپ کو پوری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ان وائنڈ کریں. تو اس لیے اس کو ہم ٹوپولوجیکل پراپرٹی جو ہے اس سینس میں کہتے ہیں. اور ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ vortex solution پروٹیکٹڈ ہے بائی ٹوپولوجی ان دا سینس کہ یہ وائنڈنگ نمبر کو چینج کرنا ہے n1 سے n کو 0 پہ پہنچانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پورا ان وائنڈ کرنا پڑتا ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ ریکوائرز لارج اماؤنٹ آف بگ انرجی بیریئر ٹو کراس ان اے سینس. اچھا جی، اچھا اب ہم نے یہ سولوشن فائنڈ کس طرح کرنا ہے، یہ والی یہ ہم نے n ناٹ ایکول ٹو 0. اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم اسینشلی تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے نا کہ n ناٹ ایکول ٹو 0، n ناٹ ایکول ٹو 0 والے کیس میں f کیا ہے، اور وہ ہمیں ملے گا، وہ سولوشن ہونا چاہیے f. اب ناؤ ویل بی مور کنسرن ود ریجن کلوز ٹو دا کور سینٹر. اوریجن کے قریب یا سینٹر آف دا vortex کے ہم جو ہے نا قریب جو ہے اب سولوشن ہم r goes to 0 والا سولوشن کی طرف ہمیں انٹرسٹ ہوگا. یہ r goes to انفینٹی ہے، r goes to 0 کی طرف ہمیں انٹرسٹ زیادہ ہوگا. اور وہ ہم چاہیں گے وہ f جو کہ انرجی کو منیمائز کرے فار نان زیرو n. ٹھیک ہے، فائنائٹ وائنڈنگ نمبر بھی ہو اور وہ منیمم فری انرجی سولوشن بھی ہو، وہ ویلیو ایف کی ہم جاننا چاہیں گے. تو اس کا طریقہ جو ہے بیسیکلی وہی منیمائزیشن والا طریقہ ہے
اور اس میں یہ ہے کہ وی منیمائز ایف جو فری انرجی ہے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی بیسکلی ٹیک دا فنکشنل ڈیریویٹو اینڈ پٹ اٹ اکول ٹو زیرو. اب فنکشن ڈیریویٹو ہم ایف کی رسپیکٹ سے لے رہے ہیں. ادھر امپورٹنٹ چیز ہے ایف کی رسپیکٹ سے. تو فنکشن ڈیریویٹیوز کو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا اپنے لیکچرز میں کہ کیسے لیتے ہیں, اور اس کا ایک اور آسان طریقہ یا اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور یوزفل طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم, آپ کو یاد ہوگا جب آپ کلاسیکل میکینکس پڑھتے ہیں اور وہاں پہ آپ منیمائز ایکشن کو کرتے ہیں اور وہاں سے آئلر لیگرینج ایکویشن ڈرائیو کرتے ہیں, تو وہ بھی پروسیس جو ہے وہ بھی ویریشنل ڈفرینشیشن کا ہی ہے, فنکشنل ڈفرینشیشن کا ہی ہے, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ طریقے سے یہ کرنا جو ہے نا ہمیشہ یوزفل ہوتا ہے. تو کلاس میں تو ہم نے ڈائریکٹلی اس کی ڈفرینشیشن کی تھی, ویریشنل ڈیریویٹیوز لیے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئلر لیگرینج ایکویشن کے حساب سے ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ ریکال کریں آئلر لیگرینج ایکویشن فار اے فنکشنل, کوئی ہمارا تو یہاں پہ فنکشنل جو ہے وہ ایف ہے, اسی کو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں ایف آف دا فارم. یہ اب بیسک ڈیفینیشن ہی آ رہی ہے کہ کوئی فنکشنل ہے, اٹ از اے فنکشنل, ایف از اے فنکشنل میننگ دیٹ از اے فنکشن آف اے فنکشن, اور وہ فنکشن کیا ایف ہے. میں وہی نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے ادھر ہے. اس کو آپ اس کیس کے اندر اس کو فری انرجی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کو ہمارے ایف فنکشن کنسیڈر کر سکتے ہیں, جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے. وہ ان ٹرمز آف دا لیگرینجین ڈینسٹی آپ اس کو یا کچھ کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. اب آئلر لیگرینج ایکویشن یہ میں لکھ رہا ہوں وہ یہ ہے, اگر آپ کا اس قسم کی فارم کا فنکشنل ہو تو آئلر لیگرینج ایکویشن جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس فارم میں آپ کے سامنے ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ڈیریویٹیوز آپ نے ایویلیویٹ کرنے ہوتے ہیں اور یہ کمبینیشن آپ کا جو ہے وہ آئلر لیگرینج ایکویشن ہے. تو اگر آپ کو یہ گیون ہو تو باقی تو پھر آپ کی پارشل ڈفرینشیشنز آ جاتی ہیں وچ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اگر آپ نے فنکشنل ڈیریویٹیوز ڈٹرمن کرنے ہیں یا دوسرے لفظوں میں منیمائز کرنا ہے, دا منیمائزیشن پروسیجر لیڈس یو ٹو دس ایکویشن وچ از دا آئلر لیگرینج ایکویشن. تو یہ ساری منیمائزیشن کا جو پروسیس ہے اٹ ریڈیوسز ٹو ایویلیویٹنگ دا آئلر لیگرینج ایکویشن, اور دوسرے لفظوں میں in other words it reduces to determining these partial derivatives. بڑا آسان ہے وہ پارشل ڈیریویٹیوز ڈٹرمن کرنا, وہ تو ہمیں آتا ہی ہے ڈفرینشیشن کرنا, مگر امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کوانٹٹی کو ہیئر یہ جو فنکشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو ہمارے والے کیس میں یعنی ہر پرابلم میں یہ فرق ہوگا. ہمارے والے کیس میں ہمارے پاس بیسک فنکشنل تو یہ ہے, یہ ہمارا ایف ہے اینڈ اٹ از اے فنکشن آف دس اسمال ایف, اور اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر اسی کو دیکھیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈی آر ہے ادھر مگر ایک آر بھی آ رہا ہے, تو آر اگر ہم اس کے ساتھ لگا لیں تو یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے یہ ایل ہو جائے گا, سبسکرپٹ ایل. سو وی آئیڈینٹیفائی یہ ایف اسکوئر اوور آر اسکوئر پلس الفا. اب ٹلٹا ولٹا میں نہیں لگا رہا, ٹھیک ہے نا. یہ ادھر اب یہ میں نے یہیں سے آئیڈینٹیفائی کیا, بالکل یہی چیز میں نیچے لکھی ہے, سوائے یہ کہ آر کو بھی ساتھ لکھ دیا ہے تاکہ میرے پاس اس قسم کا ایکسپریشن بن جائے. وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ
کہ جس وقت ہم ایکشن کی منیمائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو فنکشنل ہوتا ہے وہ ایکشن ہوتا ہے، تو یہاں وہ لیگرینجین ڈینسٹی ہوتی ہے، اور یہاں ڈی ٹی جو آپ کے پاس انٹیگریشن ہوتی ہے اوور ٹائم ہوتا ہے. تو مگر وہی بیسک سٹیپس ہیں جو آپ کو یہاں سے وہاں آئلر لیگرینج ایکویشن تک جس طرح وہاں اپنے ایکشن کی منیمائزیشن سے، یہاں ہمارا جو فنکشنل ہے وہ فری انرجی ہے اور اس کی منیمائزیشن سے ہمیں یہ مل جاتا ہے. اب باقی ہے جو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو سب سے مشکل کام، جس کو اگر آپ مشکل سمجھیں تو وہ آپ نے کر لیا ہے. آگے آپ نے جو ہے وہ بیسکلی جو منیمم آپ سمجھ لیں کہ ایف جو کہ منیمائز کرتا ہے اس فنکشنل کو، جو ہمارے والے کیس میں فری انرجی ہے، اس کو جو منیمائز کرتا ہے ایف، وہ اس ایکویژن کو سیٹسفائی کرے گا جو اسینشلی آئلر لیگرینج ایکویژن ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ایکویژن کنسٹرکٹ کرنی ہے. اب دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ ڈیریویٹیوز ڈٹرمن کرنے، یہ کیلکولیٹ کرنے ڈیریویٹیوز. تو ناؤ وی کمپیوٹ دا ڈیریویٹیوز. ناؤ وی compute the derivatives. اب ہم اس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم جب یہ کر لیں گے پھر ہمیں یہ ڈیریویٹیو اس پہ لینا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا، پھر اکٹھا کر کے ایکویژن لکھ لیں گے. تو ایل ہمارا گیون ہے، ایف پرائم جو ہے وہ ڈی ایف بائی ڈی آر ہے. یہ مجھے کہیں لکھنا چاہیے تھا نا. ایف پرائم جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن ڈی ایف بائی ڈی آر، ٹھیک ہے، ڈیریویٹیو ایف ود رسپیکٹ ٹو آر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی ٹرم ہے جس میں ایف پرائم آ رہا ہے. تو یہ جب ڈیریویٹیو لیں گے صرف اسی ٹرم کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا، باقی زیرو دے دیں گے. اب ہمیں جو چاہیے ہے، یہ تو ہم نے کر لیا، یہ والا ہم نے ڈٹرمن کر لیا جو کہ یہ ہے. اب ہمیں جو ہے ہمیں چاہیے وی نیڈ ٹو ٹیک another ڈیریویٹیو آف دس کوانٹٹی ود رسپیکٹ ٹو آر. تو وہ میں آپ کر اب میں نے اگر یہ آر سے کرنا ہے نا، ود رسپیکٹ ٹو دس آر میں نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، تو دو فنکشنز ہیں. یہ بھی فنکشن ہے ایف آف آر اور یہ بھی فنکشن ہے آف آر، ٹھیک ہے نا. یہ ایف پی آر پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور آر پہ، تو مجھے پروڈکٹ رول کا استعمال کرنا پڑے گا. آر کی ڈفرینشیشن کی تو یہ اب پہلی ٹرم آ جاتی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ ایف کی کو کریں گے تو یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. پہلے ہم نے آر کو ڈفرینشیٹ کیا تو یہ ٹرم آ گئی 2 کاپا ڈی ایف بائی ڈی آر. پھر ہم نے آر کو رہنے دیا اور اس کو ڈفرینشیٹ کیا تو وہ پھر یہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمارے پاس اب آگے جو ہے ہمیں ایک اور کوانٹٹی کیلکولیٹ کرنی ہے، وہ یہ، یعنی یہ ڈفرینٹ ڈیریویٹیو بھی ایویلیویٹ کرنا ہے. اب ایف کا جو ہے وہ تو کافی سارا ادھر ہے، یہ ٹرمز ہیں جو ایف پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. تو وہ ہم ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. کاپا این اسکویئرڈ ایف اوور آر اسکویئرڈ، یعنی یہ ٹرم تو 5 پرائم والی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ ٹرم تو 5 پرائم والی ہے، اس کو چھوڑ کے یہ والے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی ہم ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں وہ سمپل ڈیریویٹیوز ہی ہیں.
اور یہاں سے پھر آپ کے پاس 2 کاپا این اسکوئرڈ. اب آر کو اندر ملٹیپلائی کر رہے ہیں، یعنی یہ اس والے آر کو اندر ملٹیپلائی کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے پاس یہ ایف اوور آر آ گیا. سوری، یہ میں ایک سائن کی غلطی کر دی، یہ پلس ہونا چاہیے. پلس 2 الفا آر ایف پلس 2 یو آر ایف کیوبڈ. ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا. اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ڈٹرمن ہو گیا ہے، یہ بھی ڈٹرمن ہو گیا ہے، تو آئلر-لیگرانج ایکویژن جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں. تو آئلر-لیگرانج ایکویژن کو اب ہم لکھ سکتے ہیں. تو یہ سب سبسٹیوٹ کرتے ہیں ہم، تو ہماری آئلر-لیگرانج ایکویژن جو ہے، میں ای ایل اس کو لکھ لیتا ہوں، وہ ہماری یہ بن جائے گی 2 کاپا بائی ڈی آر پلس 2 کاپا آر مائنس 2 کاپا این اسکوئرڈ ایف اوور آر. اوپر سے جو ہے وہ ٹرمز ہم لکھ رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اور ایکول ٹو 0 ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں 2 کاپا آر سے، تو ڈیوائڈنگ بائی ذرا سمپلیفائی ہو جائے گی بائی 2 کاپا آر، تو ہمارے پاس یہ بن جائے گی یہ ہمارے پاس آ جائے گا سیکنڈ ڈیریویٹو ایف ود رسپیکٹ ٹو آر پلس 1 اوور آر. تو ہماری یہ ایکویژن بن جائے گی جو کہ ایف کو سیٹسفائی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ obtain کی ہے بائی منیمائزیشن آف دا فری انرجی. یو اوور کاپا ایف کیوبڈ. اب یہ جو ایکویژن ہے ہماری، یہ جو ہماری ایکویژن ہے، یہ ایکویژن ہے جو کہ ہمیں اس منیمائزیشن، جو فری انرجی کو منیمائز ایف کر رہا ہے، وہ ہے جو اس ایکویژن کو سیٹسفائی کرے فار نان زیرو ویلیو آف این. اور یہی ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. مگر اب یہ ایکویژن جو ہے ایک نان لینئر ڈفرینشیل ایکویژن ہے وچ از ناٹ پاسبل ٹو سالو ایگزیکٹلی. سو ہم اس کے جو ہے دوسرے پاس ہمارے پاس جو رہ جاتا راستہ، وہ ہم اس کے ایسمپٹوٹک سولوشن دیکھتے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھنا چاہیں گے لارج آر کے لیے سولوشن اور اسمال آر کے لیے سولوشن، یعنی کلوز ٹو دا اوریجن. لارج آر کے لیے تو سولوشن جو ہے یہ ہم نے زیوم کیا ہوا ہے کہ یہ بیسکلی یہی سولوشن ہے. تو بیسکلی ناؤ واٹ وی آر انٹرسٹڈ ان از اے سولوشن فار اسمال آر کلوز ٹو دا اوریجن یا کلوز ٹو دا کور آف دا وورٹیکس، سینٹر آف دا وورٹیکس کے قریب جو ہے. تو اب ہم کہتے ہیں جی ایسمپٹوٹک بیہیویئر دیکھنا چاہتے ہیں. آر گوز ٹو زیرو بیہیویئر جو ہے ایسمپٹوٹک. اب اسمال آر اگر آپ دیکھیں اس کو، اب ہم نے غور جو ہے وہ اس ایکویژن پہ ہی کرنا ہے، غور جو ہم نے اس ایکویژن پہ ہی کرنا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسمال آر کے لیے یہ والی اور یہ والی ٹرم ڈومینیٹ کرے گی ان کی نسبت، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ آف، یہ تو نہیں کہنا چاہیے انڈیپینڈنٹ آف آر، تو نہیں میں کہتا، غلط ہے وہ.
یہ ہے کہ یہاں آر ڈینومینیٹرس میں ہے. جب آر گوز ٹو زیرو کریں گے تو یہ ٹرمز بڑی ہوتی چلی جائیں گی. وین آر گوز ٹو زیرو دیس ٹرمز ول ڈومینیٹ. ان ٹرمز کی نسبت یہ لارج ہو جائیں گی. تو ہم جو ہے لیڈنگ آرڈر میں ان ٹرمز کو رکھ لیتے ہیں. تو یہ ہماری اب ایک سمپلر یا سمپٹوٹک سولوشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک سمپلر ڈفرینشیل ایکویشن مل جائے پہلے کی نسبت، جس کو ہم جو ہے وہ ہم نسبتاً آسانی سے ہم سولو کر سکیں. تو اب یہ سمپلر ہوگی، ہم نے وہ ٹرمز ڈراپ کر دی. اب یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی. ہوموجینیس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے یہ. ہوموجینیس لینئر، اب نان لینئر ٹرمز ڈراپ ہو گئی ہیں. آر گوز ٹو زیرو اسمپٹوٹک لیمٹ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن، ٹھیک، او ڈی ای ہے. اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. اس قسم کے سلوشن لوگوں نے پہلے سے ایویلیویٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک آنسارٹ ہے کہ ایف آر جو ہے وہ آر پی کوئی کوانٹٹی ہے. وی ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی سم فنکشن آف آر ریز ٹو پاور سم نمبر پی، ٹھیک ہے، سم کوانٹٹی پی. وہ اب پی ہم ڈیٹرمن کیسے کریں گے؟ ہم اٹھائیں گے اور اس میں ڈال دیں گے. تو وی ڈو دیٹ. تو اس میں سبسٹیوٹ اگر ہم کر دیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا پی انٹو پی مائنس ون آر پی مائنس ٹو پلس ون اوور آر پی آر پی مائنس ون. یہ سبسٹیوٹ کرنے سے مل رہا ہے مائنس این اسکویئرڈ اوور آر اسکویئرڈ آر پی. جہاں پہ ایف آ رہا ہے نا وہاں پہ ہم آر پی ڈال رہے ہیں. دس از اکول ٹو زیرو. اور اس کو لکھا جا سکتا ہے پی انٹو پی مائنس ون. اگر آر پی مائنس ٹو کو آپ کامن لیں، دیکھنا ہر ٹرم میں آر پی مائنس ٹو بن رہا ہے. ادھر بھی آر پی مائنس ٹو، کیونکہ آر نیچے ہے، اوپر آر پی مائنس ون ہے. آر اسکوائر نیچے ہے، آر پی. تو آر پی مائنس ٹو کو ہم کامن لے سکتے ہیں. پلس پی مائنس این اسکوائرڈ آر پی مائنس ٹو از اکول ٹو زیرو. تو یہ آر پی مائنس ٹو کو کامن لے لیا. اور اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو ہمیں پی مل جائے گا، کیونکہ یہ تو زیرو نہیں ہے. تو بیسکلی یہ تو اس کو جو ہے پی اسکوائرڈ مائنس این اسکوائرڈ بن جائے گا. جب پی اسکوائرڈ ہوگا اور مائنس پی اور پلس پی، یہ مائنس پی اور یہاں پلس پی وہ کینسل ہو جائے گا. پی اسکوائر مائنس این اسکوائر ہو جائے گا. وی پٹ دیٹ اکول ٹو زیرو اینڈ دس امپلائز پی اسکوائر از اکول ٹو این اسکوائر اینڈ دس امپلائز پی از اکول ٹو پلس مائنس میگنیٹیوڈ آف این. یہ آپ کے پاس پی جو ہے یہ جو ہے یہ میگنیٹیوڈ آف این آ گیا. اب یہ جو ہم چیک کر سکتے ہیں، یو کین آلسو چیک دیٹ دا لوئسٹ انرجی سولوشن از، یہ میں آئی لیو اٹ ایز اے ہوم ورک فار یو. سولوشن از فار پی از اکول ٹو پلس این. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف آر گوز ٹو زیرو والا جو ہمارا اسمپٹوٹک سولوشن ہے اسمال آر کے لیے، دس از اے آر این. ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سولوشن ہے. اور جو فل سولوشن ہے نا، وہ ایک تو ہمارے پاس یہ سولوشن آ گیا وہ اسمال آر، اور لارج آر کے لیے ہمارے پاس سولوشن ہے یہ والا. ٹلڈس کو بھول جائیں. تو یہ دو سولوشن ہمارے پاس آ گئے. ایک یہ آ گیا، یہ لارج آر کے لیے ہے، اور
یہ اسمال آر کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریجن جو نہ بہت لارج آر ہے نہ بہت اسمال آر ہے, آر گوز ٹو زیرو بھی نہیں ہے, آر گوز ٹو زیرو, اس وہ سلوشن ان دونوں سلوشنس کے درمیان انٹرپولیٹ کرے گا. اور وہ پھر اگر آپ چاہیں تو جو آپ کے پاس یہ ایکویژن ہے اس کو نومیرکلی بھی سالو کیا, یعنی یہ جو ڈفرینشیل ایکویژن ہے نا, یہ ڈفرینشیل ایکویژن کو آپ انالیٹکلی تو سالو نہیں کر سکتے, البتہ نومیریکلی اس کو نان لینئر ڈفرینشیل ایکویژن جو ہے اس کو نومیرکلی سالو کیا جا سکتا ہے, اور آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ود دیز باؤنڈری کنڈیشنز یا دیز سلوشن جو ہے نومیرکلی اگر آپ سالو کریں تو آپ یہ شو کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بیسک جو سلوشن ہے اس میں, اگر میں اس کو آر کہوں اور اس ایکسس پہ ایف آف آر ہے, تو یہ سلوشن اس طریقے سے جا رہا ہے. یہاں پہ جو ہے فار لارج آر جو ہے یہ سلوشن جو ہے آپ کا یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کا وہ یونیفارم سلوشن بن جاتا ہے مائنس الفا اوور یو فار لارج آر. جب آپ لارج آر پہ جاتے ہیں نا, یہ آر کو لارج کرتے جاتے ہیں تو پھر یہ جو سلوشن ہے یہ کورسپونڈ کرتا ہے الفا اوور یو. اور یہاں جو ہے یہ جو ہے یہ انکریز کرتا ہے لینئرلی, یعنی کہ آر اٹ انکریز لینئرلی ایز آر. n از اکول ٹو 1 کے لیے نا, دس از فار n از اکول ٹو 1 وورٹیکس, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں n از اکول ٹو 1 ڈال دیں تو یہ لینئر انکریز ہے فار اسمال آر, تو یہ آپ کو لینئر انکریز یہاں پہ نظر آ رہی ہے نومیرکلی. تو یہ جو ایریا ہے یہ جو لینتھ اسکیل ہے, بلکہ یہ جو لینتھ اسکیل ہے کلوز ٹو دا اوریجن آر از اکول ٹو 0, جہاں پہ یہ یونیفارم سلوشن اور اس شروع والے ریجن میں جب یہ یونیفارم سلوشن نہیں ہوا تو یہ جو ریجن ہے اس کو ہم ورٹیکس کور کہتے ہیں. اور ورٹیکس کور جو ہے اس کو اگر میں ادھر سی لگا دوں, اس کو ادھر کوہرنس لینتھ بھی ہے, یہ کوہرنس لینتھ ادھر یہ ہے, وہ جو ہے دس از مائنس الفا اوور یو, یہ ایک لینتھ اسکیل ہے. اوبویسلی جب یہ n از اکول ٹو 2 ورٹیکس ہوگا تو یہ کوارڈریٹکلی آر اسکوئر کی طرح جائے گا, کیونکہ یہاں آر اسکوئر, اور یہاں پہ آپ کو یونیفارم ان اسپیس جو ہے نا, یہ جو سلوشن ہے یہ والا سلوشن جو ہے یہ یونیفارم ان اسپیس ہے, ٹھیک ہے, یہ والا یونیفارم ان اسپیس. تو لارج آر کے لیے یونیفارم اسپیس, اسمال آر کے لیے آپ کو جو ہے لینئر فار n از اکول ٹو 1 ورٹیکس, کوارڈریٹک فار n از اکول ٹو 2 ورٹیکس اینڈ سو فورتھ. تو یہ اب آپ کا بیسکلی جو آپ کا آٹو پیرامیٹر فیلڈ ہے نا وہ اس طریقے سے جو یہ بیہیو کر رہا ہے, یعنی اس میں آٹو پیرامیٹر فیلڈ میں آپ یاد کریں نا, پیچھے بھی جا سکتے ہیں, یہاں پہ آٹو پیرامیٹر فیلڈ جو آپ کا تھا وہ تھا ایف آف آر اینڈ ایکسپونینشیل آئی این تھیٹا, جو کہ یہ وائنڈنگ کو ظاہر کر رہا تھا, این جو ہے نا وائنڈنگ نمبر ہے. تو ایف آف آر کی یہ بیہیویئر ہے آرڈر پیرامیٹر فیلڈ کی, فنکشن آف آر پوزیشن کے ساتھ وہ اس طریقے سے ویری کر رہا ہے, اور یہ جو ہے بیسکلی وورٹیکس سلوشن ہے. اور کیونکہ یہ ایف 0 ہو جاتا ہے ایٹ دا اوریجن, تو جو فری انرجی ہے وہ بھی ڈائیورج نہیں کرتی, کیونکہ ایف ہی 0 ہو جاتا ہے, تو فائنائٹ کنٹریبیوشن آپ کو مل جاتی. تو یہ بیسکلی ہم نے ڈسکس کیا ہے وورٹیکس سلوشنس, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2 ڈائمینشنل جو نیوٹرل سپر فلوئڈس ہیں جن میں یہ ایکس وائی ماڈل جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو
منیمم انرجی سلوشنز جو ملتے ہیں ان میں یہ ووٹیکس سلوشنز بھی ہیں، اور اب ہم نے وہ دیکھا ہے کہ یہ ووٹیکس سلوشنز کیا ہیں، ان میں ایک فائنائٹ بائنڈنگ نمبر ہوتے ہیں، اور جو پوزیشن کے ساتھ یہ کیسے ویری کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو آج کے لیے اب اتنا ہی، اور ابھی دیکھیں گے کوئی، ویسے تو ایک آدھ ٹاپک میرے ذہن میں اور ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو ابھی وہ اس اسٹیج پہ کتنا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارا آر جی جو رینارملائزیشن گروپ رہ گیا، تو پرہیپس آئی جسٹ اسٹاپ ہیئر، اور اگر کوئی آپ لوگوں کے اس کورس کے حوالے سے ان خاص طور پہ یہ جو آن لائن لیکچرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی کویشچنز ہوں، یا کوئی آپ ڈسکشن سیشن کبھی رکھنا چاہیں، لائیو ڈسکشن سیشن آن لائن، تو وہ بھی ہم ارینج کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹائم رکھ کے کسی کا کوئی کویشچن ہو ان کے حوالے سے۔ میں نے کوشش تو کی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بنیادی چیزیں آ جائیں، اور باقی آپ کتاب بھی اپنی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اور کویشچن ہو تو آئی ایم اویلیبل۔ اچھا، خدا حافظ۔